بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس تیسری ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے فعل کی پہچان کیسے حاصل کرنی ہے، لیکن اس سے قبل میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جتنا آپ کو سبق دیا جائے آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ کام نہیں کرنا۔ مثلا پہلے سبق میں نے آپ کو بتایا تھا صرف آپ نے عوامل کی پہچان حاصل کرنی اور عوامل پر ہی نشان لگانا ہے، بس اس کے علاوہ مزید آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ دوسری ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے موصوف، صفت، معطوف علیہ، معطوف اور مضاف الیہ بس اسی پر نشان لگانا ہے، اس کے علاوہ اور کسی پر نشان نہیں لگانا۔ جتنا کام آپ کو دیا جائے آپ نے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے بڑھ کر یا پھر جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو چھوڑ دیں، جو کنفرم ہو آپ وہ بتائیں۔ تو عبارت کے اندر دیکھیں دو ہی چیزیں اہم ہوتی ہیں، ایک تو عوامل کی پہچان اہم ہوتی ہے اور دوسری فعل کی پہچان اہم ہوتی ہے۔ اگر یہ دو چیزیں آپ کو پہچان ان کی ہو گئی تو عبارت حل کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے فعل کو کس طرح پڑھنا ہے اور فعل کی پہچان حاصل کیسے کرنی ہے۔ میں نے ایک PDF بنایا ہے، یہ جو PDF ہے یہ میں آپ کو گروپ کے اندر بھیج دوں گا، تو اس کو دیکھ کر آپ فعل کو آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔ دیکھیں عبارت پر اعراب نہیں لگا ہوتا تو آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ صیغہ پہچاننے کے لیے، فعل پہچاننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گردان کا پتہ ہونا چاہیے، یعنی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس گردان سے لفظ تعلق رکھتا ہے، اس سے آپ کو فعل کی پہچان حاصل ہو جائے گی۔ جیسے علامت مضارع اگر کسی لفظ کے شروع میں ہو تو اس سے پتہ چلے گا کہ یہ فعل مضارع ہے۔ ینعقد آپ دیکھ لیں، اس میں علامت مضارع شروع کے اندر ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ آج آپ نے صرف اتنا جاننا ہے کہ یہ ہمیں فعل مضارع اور ماضی کا پتہ اور صیغوں کا پتہ وغیرہ کیسے چلے گا۔ تو اسی طرح اوجبہ آپ دیکھ لیں، اوجبہ اس کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، اور یہاں پر تو اعراب نہیں لگا ہوا تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کون سا صیغہ ہے۔ علامت مضارع تو اس کے اندر ہے نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا یہ فعل ہے بھی یا نہیں۔ تو دیکھیں اسی لفظ کو آپ نے علم المعانی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر لے کر جائیں گے، وہاں پر آپ اس کو پیسٹ کریں گے اور پھر آپ سرچ کریں گے، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا، اگر آخر کے اندر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے یہ فعل ماضی ہے، بہت ہی آسان ہے پہچان۔ تو اس کا اعراب بھی وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے اس کو پڑھنا کیسے ہے۔ المنجد اگر آپ کے پاس ہے اور اس کو استعمال کرنا آتا ہے تو آپ المنجد میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ آسان یہی حل ہے کہ آپ جو ہے وہ یا پھر آپ اپنے موبائل کے اندر لغت کی ڈکشنری کی کوئی بھی کتاب اپنے پاس رکھ لیں، تو اس کے اندر جو ہے کوئی ایپ رکھ لیں، اس کے اندر آپ اس لفظ کو سرچ کریں گے تو آپ کو وہ بتا دے گا کہ اس لفظ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ تو اوجبہ جیسے ہے، اگر آپ اس کو ڈکشنری میں یا المعانی ویب سائٹ کے اندر سرچ کریں گے تو اس کو اوجبہ وہ بتائے گا، اس کو آپ نے اوجبہ پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں اوجبہ جب آ گیا، آخر میں زبر آ گئی، اس سے پتہ چل گیا یہ فعل ماضی ہے۔ اب ماضی کس باب کی ہے یہ بات اہم ہے، اور ماضی کا بھی پہلا صیغہ ہے کیونکہ آخر میں جو زبر آتی ہے تو وہ پہلے صیغے میں ہی آتی ہے۔ تو ہمیں ایک تو گردان کا پتہ چل گیا، دوسرا ہمیں صیغے کا پتہ چل گیا۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے معلوم کرنا ہے کہ یہ باب کون سا ہے۔ تو باب کے لیے جو میں نے PDF دیا ہے تو آپ وہاں ساری ماضی لکھی ہوئی ہیں، آپ دیکھیں ان میں سے کس کی ماضی کے وزن پر یہ ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا باب ہے۔ اکرمہ کے وزن پر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باب افعال ہے۔ اور اسی طرح اوعدہ کے وزن پر ہے، اوجبہ کے وزن پر ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ باب افعال ہے۔ اوجبہ، اوعدہ یہ بھی باب افعال ہی ہے۔ تو وہ جو اوعدہ ہے یا اوجبہ ہے وہ مثال واوی ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ مثال واوی ہے۔ تو دیکھیں اس سے آپ کو بہت ہی آسانی کے ساتھ گردان کی بھی پہچان ہو جائے گی، صیغے کی بھی پہچان ہو جائے گی، باب کی بھی پہچان ہو جائے گی، ہفت اقسام کی بھی پہچان ہوگی اور شش اقسام کی بھی پہچان ہوگی، کیونکہ باب افعال جو ہے وہ ثلاثی مزید فی ہے۔ تو آپ کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے کہ ثلاثی مجرد کے کتنے باب ہیں، 6 باب ہیں، اور ثلاثی مزید فی کے کتنے باب ہیں۔ بے حمزہ وصل کے 5 باب ہیں، افعال، تفعیل، مفعل، تفعل، تفاعل، اور اسی طرح اس دیگر بامزہ وصل کے باب ہیں، زیادہ تر یہی استعمال ہوتے ہیں۔ اب آگے آپ دیکھ لیجئے ان اذا، ویسے اس اوجبہ فعل ماضی ہے، اس کا پتہ اذا سے بھی چل رہا ہے کیونکہ اذا کے بعد فعل ماضی آتی ہے، اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ اب دوسرا ہے شاء، دیکھیں ان کے بعد ہے، ان کے بعد یا مضارع ہوتا ہے یا ماضی،
تو یہ ان کے بعد آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ شاء فعل ماضی ہے۔ تو اب فعل ماضی تو ہے، لیکن کس باب کی فعل ماضی ہے، ہفت اقسام میں سے کیا ہے، شش اقسام میں سے کیا ہے، اگر یہ جاننا ہے تو پھر وہی جو PDF ہے اس کو کھولیں، اس کے اندر ماضی آپ دیکھتے چلے جائیں تو آپ کو یہ لفظ ضرور مل جائے گا۔ یہ کسی کے وزن پر ہے تو یہ لفظ یا تو یہی لفظ مل جائے گا، یا یہ جس کے وزن پر ہوگا تو یہ لفظ ضرور آپ کو وہ وزن ضرور مل جائے گا۔ اسی طرح آگے آ رہا ہے قاف با لام ہے، اب اس کو پڑھنا کیسے ہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو یہ ہے تو فعل ماضی۔ اب فعل ماضی کا کیسے پتہ چلا، دیکھیں ان حرف شرط ہے، حرف شرط کے بعد دو فعل آتے ہیں، ایک تو شاء آ رہا ہے، دوسرا یہ آ رہا ہے، وہ بھی ماضی ہے تو یہ بھی ماضی ہے، کیونکہ علامت مضارع نہیں، اگر مضارع ہوتا تو پھر علامت مضارع اس کے شروع میں ہوتی۔ تو اس سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے۔ تو اب آپ اس کو کاف با لام کو آپ وہی کسی ڈکشنری کا جو ایپ ہے اس میں آپ جا کر دیکھیں، یا پھر المعانی میں ویب سائٹ کے اندر آپ جا کر دیکھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ اس کو پڑھنا ہے قابلہ، وہاں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا اس کو قابلہ پڑھنا ہے۔ تو جب قابلہ پڑھنا ہے اب آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ وہ جو PDF ہے اس کو کھولیں گے، اس میں آپ ماضی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ باب سامع یسمع ہے۔ جو اس کا ترجمہ کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے اس میں آپ کو بتا دیا، لکھ دیا ہے، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گا ماضی ہو تو اس کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں۔ دوبارہ شاء آ رہا ہے، اس کا بھی ہو گیا۔ آگے آ گئے ردہ، اب را دال ہے، دیکھیں اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، ردہ 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 کیسے پڑھنا ہے۔ تو ان کے بعد آ رہا ہے نا، تو ان کے بعد دو فعل آتے ہیں، دونوں ماضی ہوتے ہیں یا دونوں مضارع ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ردہ علام ماضی تو مضارع تو ہے نہیں، اس کا مطلب ہے دونوں ماضی ہیں۔ تو جو ردہ ماضی ہے یہ تو آپ کو پتہ چل گیا۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، آپ پھر وہی آپ را دال لکھیں المعانی ویب سائٹ کے اندر، یا ڈکشنری کی کوئی ایپ ہے اس کے اندر لکھیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کو آپ نے ردہ پڑھنا ہے۔ اب جب ردہ آپ کو پتہ چل گیا کیسے پڑھنا ہے، ماضی ہے، اب آپ PDF میں جائیں اور PDF میں جا کر آپ دیکھیں کہ بھائی ادھر ہو جا، ادھر ہو جا، ادھر 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 جا، اٹھو ناشتہ کرو، ادھر کہ یہ کون سی ماضی ہے، باب کون سا ہے، ہفت اقسام میں سے کون سا ہے، شش اقسام میں سے کون سا ہے۔ جب ہم اس کو ردہ کو لے کر گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ہے مدہ کے وزن پر، تو مدہ جو ہے وہ باب نصر ینصر ہے، تو یہ بھی باب نصر ینصر ہے۔ مدہ نصر ینصر ثلاثی مجرد کا باب ہے تو یہ ثلاثی مجرد ہے۔ ہفت اقسام میں سے مدہ جو ہے وہ مضاف ثلاثی ہے تو یہ بھی مضاف ثلاثی ہے۔ ردہ یا ردو ہوتا ہے، جیسے مدہ یا مدو ہے، یہ ردہ یا ردو ہے۔ تو دیکھیں اس سے کتنی آسانی سے آپ کو پہچان ہو گئی۔ قام، اسی طرح قام، تو یہ بھی کس کے وزن پر ہے، وہ میں نے وہاں پر آپ کو دے دیا، قال یقول۔ PDF میں آپ دیکھیں گے تو یہ قام بھی اسی کے وزن پر ہے۔ باطلا، تو یہ باطلا میں نے جو PDF میں دیا ہے افعال لازم کے جو افعال ہیں تو اس کے اندر یہ باطلا موجود ہے، تو اس سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ فعل ماضی ہے۔ اس کو پڑھنا کیسے، پڑھنے کا طریقہ وہی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح اذا کے بعد حصل، یہ بھی فعل ماضی ہے، اور اس کے بعد دوسرا جو فعل آ رہا ہے وہ لازمہ ہے، یہ بھی فعل ماضی ہے۔ اس کو کیسے پڑھنا ہے وہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ لا یحتاج، یہ شروع میں علامت مضارع، اس سے پتہ چل رہا ہے یہ فعل مضارع ہے، اور لا بھی آ گیا تو یہ فعل مضارع منفی معروف ہے۔ اور اس کو آپ نے لا یحتاج، یہ ہے باب کون سا، ہفت اقسام سے کیا ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ PDF میں کھولیں گے، اس میں آپ نے مضارع کی جو گردانیں دیکھنی ہیں، ساری گردانیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا باب ہے، ہفت اقسام سے کیا ہے۔ لا تصح، تو دیکھیں لا تصح شروع میں علامت مضارع، اس سے پتہ چلا کہ یہ بھی مضارع ہے، اور کس کے وزن پر ہے، لا تفر کے وزن پر ہے۔ اگر شروع میں یا لگا دیں لا یفر بن جائے گا، ادھر لا لگا دیں لا یصح بن جائے گا، یا لگا دیں تو لا یصح لا یفر کے وزن پر ہے، تو پتہ چل گیا ہوگا کون سا باب ہے۔ اسی طرح تکون میں تا کی جگہ یا لگا دیں یکون بن جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں وہ اس کے اندر PDF کے اندر کہ یکون کس کے وزن پر ہے، یجوز اسی یقول کے وزن پر ہے، کانا قال کے وزن پر ہے، اطلق اکرم کے وزن پر ہے، کانا بر اسی قال کے وزن پر ہے، کانت جو ہے تو یہ قالت کے وزن پر ہے، قال قال قالوا قالت۔ جو میں نے PDF دیا ہے اس کی ایک دفعہ آپ گردان ضرور پڑھ لیجئے گا، ہو سکے تو ڈیلی آپ اس کی جو گردانیں ہیں 2 3 لفظوں کی ڈیلی گردانیں دہراتے رہیں۔ ہم نے بھی 3 سال تک گردانیں دہرائی تھیں ایک پیریڈ کے اندر، 3 سال تک مسلسل ہم گردانیں پڑھتے رہے ہیں، تو یہ گردانیں پڑھنا بھی آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔
اسی طرح آپ دیکھ لیں یبجینا، اس کو یا با یا نون ہے، اس کو کیسے پڑھنا ہے تو یہ بھی آپ وہیں پر لے کر جائیں گے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا ڈکشنری کے اندر کہ اس کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے۔ یجوزو یقولو کے وزن پر ہے، یبجینا جو ہے وہ اس کے وزن پر ہے، یصرفو کے وزن پر ہے یبجینو، ان کی وجہ سے ہم نے زبر دے دیا۔ لا یعرفو، تو یہ لا یعرفو پڑھنا ہے، لا یعرفو پڑھنا ہے۔ لا یعرفو بھی صیغہ ہے، فعل ہے، لا یعرفو بھی فعل ہے، کون سا ہے یہ آپ کو اس میں پتہ چل جائے گا، چونکہ الجا علامت مضارع ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ لا بھی آ گیا، فعل مضارع منفی معروف ہے مجہول ہے، اس کا پتہ آپ کو اپنی عقل سے چلے گا، تھوڑا سا دماغ استعمال کرنے سے پتہ چلے گا کہ یہ معروف ہے یا مجہول ہے۔ یہ میں معروف مجہول کی بات بھی اگلے اسٹیپ کے اندر آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو معروف مجہول کا کیسے پتہ چلے گا۔ فی الحال آپ نے گردان کی پہچان کرنی ہے، شش اقسام کی پہچان کرنی ہے، ماضی کی، مضارع کی، صرف یہ چیزیں آپ نے پہچاننا ہے۔ ایسے ہی لا یعرف مضارع منفی مجہول ہے۔ باع، یہ آپ دیکھیں گے ماضی کے اندر یہی لفظ مل جائے گا، جازہ قال کے وزن پر ہے۔ یسمی جو ہے وہ آپ کو یہی لفظ مل جائے گا اس پی ڈی ایف کے اندر۔ اسی طرح باع پھر آ گیا، لم یسمی یہی لفظ آپ کو پی ڈی ایف میں مل جائے گا۔ ابتاع یہ کس کے وزن پر ہے، ادھر دیکھیں گے تو احتاج کے وزن پر ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا ہے۔ واجدہ یہ وعدہ کے وزن پر ہے، اس آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح شاہ دوبارہ آ گیا، اخذہ یہی لفظ آپ کو مل جائے گا اس پی ڈی ایف کے اندر، شاہ یہی لفظ مل جائے گا۔ فسخ یفسخ ہوتا ہے تو فتح یفتح کے وزن پر ہے۔ واجدہ دوبارہ آ گیا، اشترا کس کے وزن پر ہے، اجتبا کے وزن پر ہے، احتبا کے وزن پر، یہ بھی آپ کو پی ڈی ایف کے اندر مل جائے گا۔ تو اسی طرح تارکا، یہ تارکا یترک ہوتا ہے تو نصر ینصر کے وزن پر ہے۔ تو اسی طرح فعل ماضی مضارع آپ نے ملا کر دیکھنا ہے، جو ملتا ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ سما یہی سیم لفظ موجود ہے پی ڈی ایف کے اندر، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سا باب ہے، کون سی ماضی مضارع ہے، گردان وغیرہ صیغہ کون سا، یہ سب پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں باقی سارے شاء ترک کا وہی لفظ بار بار استعمال ہو رہے ہیں۔ دخلا یہ بھی نصر، دخل یدخل نصر ینصر، تو یہ نصر ینصر باب ہے اور پہلا صیغہ ہے۔ تو لم یسمی دوبارہ آ گیا، لا یدخل علامت مضارع سے پتہ چل رہا ہے فعل مضارع ہے۔ اسی طرح یشترط یا سے پتہ چل رہا ہے فعل مضارع ہے، اور یہ یجتنبو کے وزن پر ہے۔ یہ یجتنبو کو آپ کو پی ڈی ایف کے اندر مل جائے گا۔ تو جو اوزان ہے نا، یہ اوزان آپ جتنا اچھے سے یاد کریں گے، یہ فعل کی پہچان آپ کو اتنی ہی آسانی سے ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے کوشش کر کے فعل کو پہچاننا ہے۔ شروع میں آپ کا ٹائم تھوڑا سا لگے گا، کیونکہ وہ جو لفظ ہیں، جو اوزان ہیں، وہ ذہن میں بٹھاتے بٹھاتے تھوڑی عرصہ لگے گا، لیکن جب آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائیں گے، یا دو چار دفعہ آپ ایک ہی لفظ دیکھیں گے نا، وہ لفظ تو آپ کے ذہن میں بیٹھ ہی جائے گا۔ دو چار اوزان آپ دیکھیں گے نا اس طرح، تو اس انداز میں دیکھیں گے تو وہ دو چار اوزان آپ کے اندر ذہن میں بیٹھ جائیں گے۔ اگلی دفعہ جب اس وزن پر کوئی بھی لفظ آئے گا نا، تو آپ آسانی سے بتا سکیں گے۔ زیادہ تر جو استعمال ہوتے ہیں وہ چند ہی اوزان ہیں جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، باقی سارے استعمال نہیں ہوتے۔ جو میں نے پی ڈی ایف میں دیا ہے زیادہ استعمال نہیں ہوتے، کچھ ہیں بہت ہی کم استعمال ہوتے ہیں، جیسے یہ آ بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ چل بھی رہا ہوگا۔ اسی طرح آپ دیکھیں، سلمہ کس کے، صرفہ کے وزن پر ہے، باع کس کے وزن پر ہے، باعت خود یہ وزن موجود ہے۔ لم یبدو یہ بھی موجود ہے، آپ دیکھیں گے لم یدعو کے وزن پر ہے۔ اسی طرح وجب وعدہ کے وزن پر ہے، قطع یقطع، نصر فتح یفتح کے وزن پر ہے، فسد یفسد نصر ینصر، لا یجوز پھر آ گیا، یبیع یہ خود وزن موجود ہے اس کے اندر، یستثنی تو یہ یستثنی بھی موجود ہے اس کے اندر، اگر آپ اس دیکھیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں داخلہ دوبارہ آ گیا، ادفع قیلہ، قیلہ بھی وزن خود موجود ہے اس پی ڈی ایف کے اندر، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ادفع دیکھیں شروع میں حمزہ آ گیا، اس سے پتہ چلا یہ امر ہے۔ تو یہ بھی تھوڑا سا دماغ لڑانے سے، عقل کا استعمال کرنے سے پتہ چلتا ہے امر کہاں پر ہے کہاں پر نہیں۔ یہ میں اگلی بات ویڈیو میں بتاؤں گا، ساری باتیں میں آپ کو نہیں فعل کے بارے میں بتا رہا، ابھی میں آپ کو چند افعال کی پہچان بتا رہا ہوں، کیونکہ آہستہ آہستہ ہی آپ کی عبارت درست ہوگی، یکدم آپ کی عبارت درست نہیں ہوگی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عبارت دو چار لیکچر سے درست ہو جائے، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔
آپ کو تھوڑی سی مزید محنت بھی کرنی ہوگی، اور مزید ابھی تو پورا مہینہ ہے، پورا مہینے کے اندر انشاءاللہ سارے لیکچر سنیں گے، تو جو کمیاں کوتاہیاں ہوں گی تو میں انشاءاللہ عز و جل اس کے مطابق لیکچر تیار کروں گا اور پھر وہ آپ کو دوں گا۔ تو آپ نے اپنی وہ کمی کوتاہیاں کمزوریاں دور کرنی ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے سنانا بھی ہوتا ہے گروپ کے اندر۔ تو اگر آپ کو 5 10 8 10 جتنے بھی 15 20 اگر آپ کو افعال ملے ہیں، ان کی پہچان ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، اتنا ہی کافی ہیں، وہی پہچان لیں۔ اس سے ہی مزید جب وہ پہچان لیں گے، پتہ نہیں اس سے کتنے افعال آپ کو پہچاننا آسان ہو جائے گا، اس لیے اس پر تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ تھا آج کا سبق۔ میں مزید ویڈیو کو لمبا نہیں کرتا، دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو آج آپ نے فعل کی پہچان پڑھی ہے کہ فعل کی پہچان کا طریقہ مختصر بتا دوں۔ سب سے پہلے آپ نے فعل کی گردان معلوم کرنی ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے پھر فعل کا وزن معلوم کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس کے وزن پر ہے، پھر آپ نے صیغہ معلوم کرنا ہوتا ہے، پھر باب معلوم کرنا ہوتا ہے، پھر آپ نے شخص باب پتہ چل گیا تو آپ کو ثلاثی مجرد مزید فی یہ اس کا بھی پتہ چل جائے گا، اور آپ کو وزن کا پتہ چل گیا تو آپ کو اس سے ہفت اقسام کا بھی پتہ چل جائے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے، اور اگر آپ کو صیغے کا گردان کا پتہ چل جاتا ہے، صیغے کا پتہ چل جاتا ہے، تو ترجمے کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ گردان کا اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے اور صیغے کا اس طرح ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے فعل کی پہچان پڑھی ہے، صیغہ گردان وغیرہ سب کی پہچان۔ تو اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ عز و جل مزید جو عبارت رہتی ہے اس کو حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے دین کی سربلندی کے لیے ہم سب کو علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔